سفر یکم تو 5 سفر تک خمسہ با مقام سید 4 سفر نو رات نو وسیم عباس بلوچ صاحب خطاب کرن دے یکم تو لے کے 5 سفر تک خمسہ با مقام سید ہاں 28 محرم تریچک شادیال سید اقبال حسین شاہ صاحب علی ناصر تلہاڑا اور عالمی نواحان قربان جعفری صاحب 28 محرم تریچک شادی 29 محرم با مقامی سر چودھری گلریز عباس گونڈل دے زیر انتظام 29 محرم نو مجلس پاک کے سارے مومن تشریف لے جاوے 9 سفر با مقام بارمو سے سادات عظام دے زیر انتظام مجلس ہے 9 سفر با مقام بارمو سا ہو جناب دے سامنے وکیل آل محمد وکیل ولایت علی محترم مقام جناب علامہ رائے مزمبل مہدی صاحب آف لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان کرن دے انہوں تو بعد قاری القصائد شہنشاہ ذکر مصائب جناب غلام اصغر بلوچ آف گروٹ او خطاب کرن دے انہوں تو بعد جناب جعفر رضا رٹا صاحب باول پر او خطاب کرن دے کرسی نیمی دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولی وحفظ وقائد وناصر ودلیل این حتی تسکنہ ارزک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج صلوات بآواز بلند جس سارے بندے کٹھے ہو جو تے مہربانی بھائی تسی بھی اگر زحمت فرماؤ نہ ہو تو تسی بھی نار لے جائیں آؤ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائلی انتا صراط مستقیم صلوات بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات سبحان اللہ صاحبان عزت و وقار امام زمانہ علیہ السلام ولی العصر ہیں اور ہم سب ان کی رعیت ہیں انتظار امام اس دور میں سب سے بڑی عبادت ہے اس عہد میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے مولا کا انتظار اب ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ ناصرین امام میں شامل ہو جائے نصرت امام ایک منزلت کا نام ہے توجہ ہے یہ ایک منزلت کا نام ہے کتنا مشکل امر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ چراغ بجھنے پہ جمال نے خیمہ چھوڑا نہیں تھا چراغ بجھنے پہ خیمے میں تھا جب 10 کو امام روانہ ہوئے ہیں
تو بار بار امام اس سے کہتے رہے کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مانگ لو، لیکن چونکہ بدبخت کی قسمت میں لعنت تھی تو مانگ لیتا۔ وہ خود جو عطا کر رہے تھے وہ خود فرما رہے تھے، مانگا نہیں، بعد میں لاش لوٹنے والوں میں شامل ہو گیا۔ بڑا مشکل امر ہوتا ہے نصرت امام تک پہنچنا، اسی لیے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں مانتے، ان کا کرم ہے کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ دیکھو کوئی مجبوری نہیں، کوئی کسی پہ تشدد نہیں، جبر نہیں۔ اگر کسی کو ابھی بھی جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن جو بندہ بیٹھے مجلس میں وہ اسے مجلس حسین سمجھ کے بیٹھے، کیونکہ یہ پنجتن کی کچہری ہے، نہ بندوں کی محتاج ہے نہ میری محتاج ہے، یہ ان کا ذکر ہے جن کا ذکر اللہ خود کر رہا ہے۔ توجہ ہے، ایک بار صلوات پڑھے جب آوازیں بولا۔ بھائی نے صلوات کاملہ پڑھی ہے تو میں نے کہا کہ بات کر لوں، میں بھی امام کی رعیت ہوں۔ اگر آپ 313 بار صلوات کاملہ اپنی چھت پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ہمراہ پڑھتے رہیں تو آپ کو امام کی معرفت ملتی رہے گی، آپ امام کی قربت میں آہستہ آہستہ چلے جائیں۔ صلوات کاملہ کیا ہے؟ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب یہ صلوات کاملہ پڑھنا، درود کے آخر میں وعجل فرجہم پڑھنا، یہ سب کچھ جائز ہے۔ کیوں کہ ہم حالت انتظار میں ہیں، وہ بظاہر موجود ہے، ہماری نظریں اس قابل نہیں۔ گل میں کرنی ایک آل محمد دی عصمت تے، جے تسی جیندی جاگدی صلوات پڑھو تو میں تانوں گل سنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ جی بولو یار سارے، موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے نا؟ اللہ کے رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اور یہ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے اللہ سے کلام کر۔ اب یہ دیکھیے کہ موسیٰ معصوم ہے، نبی ہے، رسول ہے، صاحب شریعت ہے، اور پھر اولو العزم رسول ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا مقام ہے۔ اس نے خواہش کی کہ میرے کچھ متقی چاہتے ہیں کہ اللہ تیرا نظارہ کرے، تو یہ اپنے متقین لے کے آیا۔ درخت میں اللہ کا جلوہ نظر آیا جو کتابوں میں لکھا ہے۔ جیسے اس نے جلوے کی جانب دیکھا بندے جل گئے، یہ خود بے ہوش ہو گیا۔ اب معصومین کی خبریں بتانے والے راویان نے بتایا ہے کہ وہ نظارہ اللہ کے نور کا نہیں تھا، مولا علی علیہ السلام کے اصلی جلوے کا ہلکا سا نظارہ تھا۔ توجہ ہے، اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جس کا جلوہ موسیٰ جیسا معصوم برداشت نہیں کرتا، بندے اس علی سے کیسے واقف ہو سکتے؟ ایک باری صلوات پڑھے جب آوازیں بلند۔ تو اسی علی کا وارث ہے امام زمانہ، جس نے تشریف لانا ہے اور دنیا میں حق چھانا ہے۔ تو لہٰذا آپ جتنی دیر صلوات کاملہ پڑھیں گے، جہاں جہاں پڑھیں گے، آپ امام کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور اس دور کی سب سے بڑی عبادت انتظار امام ہے کہ آپ امام کا انتظار کریں اور اپنے آپ کو امام کے ماننے والوں میں شامل رکھیں۔ تب میں نے کیا کہا؟ امام کے ماننے والوں میں۔ یاد رکھیے گا، جس طرح اللہ نظر نہیں آتا لیکن کسی اور کو آپ اللہ نہیں کہہ سکتے، کہیں گے تو اس اللہ کے مجرم ہو جائیں گے۔ رسول پاک آخری رسول ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کسی اور کو آپ رسول نہیں مان سکتے، جس طرح اللہ کے بعد کسی کو اللہ نہیں مانا جا سکتا، رسول کے بعد کسی کو رسول نہیں مانا جا سکتا، بالکل اسی طرح 12 ائمہ کے بعد کسی 13ویں ملا کو امام بھی نہیں مانا جا سکتا۔ توجہ ہے؟ اب جو بندے آپ کو بعض بندوں کے نام کے ساتھ امام کہلوا رہے ہیں، وہ اپنے امام کے بھی دشمن ہیں، آپ کے امام کے بھی دشمن ہیں۔ کیونکہ اگر 13 ہوتے تو خطبہ غدیر میں رسول پاک 13ویں امام کا نام لیتے۔ ایک باری صلوات پڑھے جب آواز ہے۔ چلو میں
تہاڈی مرضی دی گل کر لینا، تسو کی پڑھیے کہ تاکہ تسی سارے خوش ہو کے سن لو۔ مجھے جو بانیوں کی طرف سے کہا گیا تھا ولایت اور امام زمانہ پہ گفتگو کا کہا گیا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا ہے 5-4 فکرے کہہ کے کہ آپ نہیں سننا چاہ رہے، تو میری کوئی آپ سے ضد تو نہیں نا ہے۔ اب آپ بتائیں میں کیا پڑھوں؟ جی اچھا چلو پھر پڑھو صلوات۔ بھائی تساں آکھیا نا بھی ممبر تے سناؤندے گھٹ نے، یہ بھی تے پھر ساڈا سارا دا قصور ہے نا، کیونکہ اسی کدی پوچھے ہی نہیں کسی نے۔ 1000 بندہ بیٹھا ہوندا ہے، وچوں 3 بندے کہندے نے اے پڑھ اے پڑھ اے پڑھ۔ مطلب مولا علی علیہ السلام کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، شہادت 2 کی پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ یہ بھی کیوں نہیں آتی نہیں، وہ کتابیں میں اگر پڑھ سکتا تو وہ بھی پڑھتے۔ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ جو بات آپ کی سماعت سے گزری نہیں ہوتی اس پہ چپ کر جاتے، تے مجمع چپ تے ذاکر گم۔ ذاکر نوے ہوندہ بھی بندے نہ بولے تے بانی اگلی دعوت نہیں دینی۔ ریٹ دا مسئلہ نہیں، دعوت نہیں دیندے نا جی، مسئلہ ہے کہ انہاں دی بھی مجبوری ہے، کیونکہ اگے بانی خود بہ کے سندا سی، وہ سمجھدا سی میں کی سننا ہے۔ ہن بانی تے سندا ہی نہیں، تسی سندے ہو تے جڑا رولا بہتا پے جائے انہوں بہتیاں لکھائیں جاندے۔ کوئی بندہ رہ گیا جڑا کوشش کردا بھی چلو گل کوئی نہ کوئی سنا دی، تے جے ہن امام زمانہ سننا ہے تے پھر صلوات سارے پڑھنی کہ امام سارے سے۔ یاد رکھیے گا تخت لگے گا، اس تخت پہ پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک سارے جلوہ فکر ہوں۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک دن جو میرا دین ہے وہ غالب آ جائے۔ یہ جو دین کا غلبہ ہے یہ بھی امام زمانہ کے دور میں ہو۔ اور نبی پاک کی حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر گیا اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر وہ جہالت کی موت مرے۔ جنہوں نے مولا علی کے عہد میں مولا کو نہیں پہچانا وہ بھی جاہل مرے ہیں، جو آج امام زمانہ کی معرفت نہیں رکھے گا وہ بھی جاہل مرے گا۔ ایک بار صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ اللہ نے یہ جو بنائے ہیں جو دائرہ احدیت میں ہیں، اب دائرہ احدیت کیا ہے؟ نبی پاک نے ایک دائرہ کھینچا ہے۔ رسالت باب نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد۔ پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے۔ یہ جو دائرہ ہے اس میں کتنے ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے، یہ وہ جانتا ہے جس نے کہا ہم سارے محمد ہیں۔ توجہ ہے، یہ جو 14 کی گنتی ہے یہ بھی بندوں کا ذاتی قیاس ہے۔ علی کے جو 3 بھائی ہیں وہ بھی علی ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے جملہ کیا کہا ہے کہ جو مولا علی کے 3 بھائی ہیں۔ نہیں میں مسکین آتا ٹھیک ہے، یا علی میں غیر سیدہ، میں بادشاہ نہیں، بس نہیں بس ٹھیک ہو۔ میرا مالک بس بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ صلوات پڑھے جب آوازیں بلند۔
صاحبان عزت و وقار، ہم نے کہہ دیا لوگوں نے کہ 14 ہیں. بھئی اگر 14 ہیں تو 14 کا درمیان کیا آئے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں جو عقل علم کا بھی رسول ہے کہ ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، 14 کا تو درمیان ہی نہیں آئے گا، 7 ادھر ہو جائیں گے 7 ادھر ہو جائیں گے. یہ وہ جانتا ہے کون محمد ہے. تو یاد رکھنا، جس طرح علی کا گھر علی ہے اسی طرح محمد کا گھر محمد ہے. توجہ ہے. یہ سارے کے سارے مصطفیٰ ہیں، انہیں چنا ہے اللہ نے. قرآن میں کہا میں نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، اور پھر آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا. یہ ہے چنے ہوئے. جو چنا ہوا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں. یہ علی کے 3 بھائی بھی علی ہیں. دلیل کیا ہے؟ اگر وہ علی نہ ہوتے تو علی کی بیٹیاں ان کے بیٹوں سے بیاہی نہ جاتی ہیں. توجہ نہیں فرمائی. یہ جو ہمارے ہاں کی تقسیم ہے نا کہ فلاں سید ہے فلاں نہیں، سید ہے سرکار ہاشم کا سارا گھر. اور یہ جو آپ کے سامنے لوگ اپنے آپ کو ہاشمی کہلاتے ہیں نا، ان سے پوچھا کرو کہ آپ کیسے ہاشمی ہو، کیونکہ ہاشمی سید ہوتے ہیں. اب جو بندہ ہاشمی بنتا ہے نا، نقوی بخاری تو کسی نہ کسی امام سے ہے. نقوی امام نقی کی اولاد ہے، زیدی سرکار سجاد کی اولاد ہے، کاظمی سرکار موسیٰ کا. اب جو بندہ کہتا ہے میں ہاشمی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکار عبد المطلب کے کسی اور بھائی کی. تو کس کی اولاد ہو بھائی؟ خدا کا خوف کھاؤ. یہ جو خاندان درود ہے جسے زمانہ جاہلیت میں لوگ آل اللہ کہا کرتے تھے، ابھی بھی آپ کربلا جائیں نا تو حسین پاک پہ لکھا ہے آل محمد، عباس پاک پہ لکھا ہے آل اللہ. جڑے چپ کر گئے انہوں نے میں ہوں کی سمجھانا. مولا تمہیں لے جائے کربلا، لکھا ہے السلام علیکہ یا آل اللہ. اللہ کی آل زمانہ جاہلیت میں بھی خانوادہ ابو طالب کو، خاندان عبد المطلب کو، خاندان قصی کو آل اللہ کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ اللہ دا کنبہ. یہ جو محمد ہیں سارے یہ ہیں اللہ کا خاندان. اب بعض بندے حیران ہو جائیں گے کہ اس نے کیسی بات کر دی. بھائی ان کا طور طریقہ الگ، ان کا طور طریقہ الگ. سرکار جعفر طیار سے رسول عربی نے پوچھا بھائی جعفر اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. سرکار جعفر نے یہ نہیں کہا کہ آپ بتائیں یا رسول اللہ، فرمایا جی یا رسول اللہ، 4 وجوہات کی بنیاد. توجہ نہیں فرمائی. اب یہ جعفر طیار بظاہر امام نہیں، بظاہر نبی نہیں، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ مجھے کیوں پیار کر رہا ہے. کیوں کہ جو ہدایت ہے ہم سارے ہدایت کو تلاش کرتے ہیں، ہدایت خاندان مصطفیٰ کو تلاش کرتی ہے. ایک باری صلوات پڑھے جب آواز بلند. بالکل کمزور نعرہ نہ مارو، مل کے نعرہ حیدری. امام زمانہ وارث ہے محمد عربی کے بھی، علی مرتضیٰ کے بھی، سرکار حسنین کریمین کے بھی. امام زمانہ کا جو سپاہی ہوگا اللہ اسے کیا دے گا؟ دعا کرو مالک ظہور فرما جائیں. خوش قسمت لوگ ہوں گے جو ان کے لشکر میں ہوں گے. امام کے لشکر کے ایک سپاہی کے 1000 بیٹے ہوں گے اور اسے غسل کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اسی ان چوپی کر گئے ہو بھئی. 1000 بیٹا ہوگا اور بندے کو غسل کی ضرورت نہیں. تو پھر اس مولوی نے میں کی آکھا بھی محمد عربی اور علی بادشاہ دے پوترے دے نوکران غسل دی ضرورت نہیں ہونی تے جڑے انہاں دا غسل وضو مندے ہو. ایک باری صلوات پڑھے جب آوازیں بلند. امام زمانہ پہ آپ روز ایک آیت پڑھیں. کتاب ہے مہدی فی القرآن، لے لیں. 200-400 روپے ہدیہ ہوگا، بازار سے ملتی ہے. ایک آیت امام زمانہ کی شان کی روز اپنے بچوں کو یاد کروائیں. معرفت دینا امام زمانہ کی تاکہ پتہ چلے. اب میں آپ کو کلیہ بتاؤں تاکہ جو مجھ جیسے ان پڑھ ہیں، جو آپ جیسے پڑھے لکھے ہیں قرآن پڑھتے ہیں وہ تو لے لیں گے، جو مجھ جیسے ان پڑھ ہیں غریب آدمی انہیں میں کلیہ بتاتا ہوں کہ امام زمانہ سے رابطہ کیسے کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہو کہ امام کیسے مدد کرتے ہیں. کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو کوئی سفر کرنے والی سہولت میسر نہ آئے، نہ آپ کو راستے کا پتہ ہو، نہ آپ کو سواری کی کوئی امید ہو، آپ کہنا شروع کریں یا صاحب الاسر والزمان ادرکنی. توجہ ہے.
یا صاحب العصر والزمان ادرکنی، یہ تسبیح شروع کریں، ابھی 100 بار نہیں کہیں گے، کوئی نہ کوئی سبب لگ جائے گا، توجہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب لگ جائے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو اللہ نے بنائے ہیں جنہیں محمد کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قیوم ہوں، قیوم کہتا ہے جو ہمیشہ قائم رہے۔ تو پتہ کرنا ہو کہ اللہ کیسے قیوم ہے تو قائم آل محمد کو ماننا پڑے گا، جو ایک کو صدیوں سے قائم رکھے ہیں، خود جانے کب سے قائم رہ رہا ہے۔ ایک باری صلوات پڑھے جب آوازیں بلند۔ اب قائم آل محمد مظہر ہیں اللہ کے قیوم ہونے کے، توجہ ہے صاحبان، قائم آل محمد کس کے مظہر ہیں؟ اللہ کے قیوم ہونے کے۔ اللہ غیب ہے، نظر نہیں آتا، مگر ہے ہر جگہ، توجہ ہے نا، ہے ہر جگہ، نظر نہیں آتا۔ فضا خلا کسی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا یا نہیں ہے یا ہے۔ تو جس طرح اللہ غائب ہے مگر ہر جگہ حاضر، اسی طرح امام زمانہ بھی نظروں سے غائب ہے، ہر جگہ حاضر، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ توجہ ہے، ایک باری صلوات پڑھے جب آوازیں۔ جیسے اللہ سمیع ہے ویسے امام زمانہ سمیع ہے، جیسے اللہ بصیر ہے ویسے امام زمانہ بصیر ہے۔ یہ اللہ نے 12واں غائب رکھ کے دنیا کو بتایا ہے کہ میں نظر نہ آ کے کیسے دیکھتا ہوں۔ تو آنے تک میری آواز ہونی یار دیکھو، دو طرح دیا مجلسان، ایک وہ جڑی سی ڈی چو لبنی، ایک وہ جڑی صرف میتھو لبنی۔ جی تھی سی ڈی والی کہو تو میں شروع کرا تو قبلہ بول دے کوئی نہیں، صلوات کوئی نہیں پڑھ دے، بھائی ان کو سپیکر نہیں لانا، میرے پڑھ نہیں لانا نا۔ جس طرح اللہ نظر نہیں آتا لیکن وہ نظر رکھتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی رتی بار گناہ کرے گا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو کوئی رتی بار نیکی کرے گا وہ بھی اللہ کے علم میں۔ جیسے اللہ کے علم میں ویسے امام زمانہ کے علم میں۔ کیوں کہ انہیں اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ اپنے نور سے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نور ہے، اور محمد عربی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ اب جو اللہ ہے وہ بھی نور ہے۔ اچھا جو اللہ ہے وہ رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بولنا تو سارے ہیں، دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اللہ زندگی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ خلق کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو جو اللہ کا نور ہے، اسی نور سے محمد بنا، تو اگر اللہ خالق ہے پھر محمد خالق نہیں؟ بولو یار۔ اگر اللہ خالق ہے تو پھر محمد بھی خالق، اگر اللہ رازق ہے تو پھر محمد بھی رازق، اللہ مالک ہے تو محمد بھی مالک۔ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہی محمد کریں گے، اور جو کچھ محمد کرتے ہیں وہ سارے کریں گے جن کے بارے میں رسول نے کہا پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہیں۔ یہ امام زمانہ سے دور کس نے کیا؟ امام زمانہ سے نہیں پتر، پھر تو جدو میں گل مکانا ادو تار ہل دیا۔ چلو کرو صلوات پڑھو بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी नारा हैदरी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने गायब क्यों रखा? अल्लाह कुन कहता है फयकून हो जाता है। वो कादिर मुतलक है, वो लम्हे भर में करोड़ों इंसानों को मौत के मुंह में भेज सकता है, हजारों नई रूहें पैदा कर सकता है। उसने अपनी आखिरी हुज्जत को गायब क्यों किया है? अगर सारे मुसलमान मुल्ला या अपने आप को दीन समझाने वाले जो कहते हैं, वो सिर्फ ये हकीकत जान लेते कि गैबत इमाम में अल्लाह की हिकमत क्या है, तो वो आज फिरका परस्ती ना करते, अल्लाह को राजी करते। तवज्जो है, अल्लाह ने रसूल अरबी को कहा कि मेरा हबीब जब तक तू इनमें मौजूद है मैं इन पे अजाब नहीं करूँगा, और रसूल रहे अजाब नहीं आया। आज भी देखे हमारी मुसलमानों की हरकतें कैसी हैं, लेकिन शक्लें नहीं बदलती, सदका है रसूल अल्लाह। अब आदम से लेके खातम तक जितने नबी और रसूल थे, इंसानों ने सबको शहीद किया, किसी को जहर से, किसी को खंजर से। फिर अल्लाह ने विलायत मुतलका शुरू की मौला अली से। अब मौला अली की शहादत से लेके इमाम हसन अस्करी तक सबको शहीद कर दिया गया। कारखाना हिदायत का आखिरी हादी, आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना 5 साल के थे जब इमाम हसन अस्करी को जहर दिया गया। रब्बे मुस्तफ़ा की कसम है, जिस तरह इमाम हुसैन को शहीद करके करबला में खैमों को आग लगाई गई, बिल्कुल इसी तरह इमाम हसन अस्करी को जहर से शहीद करने के बाद मौला इमाम हसन अस्करी के घर को आग लगाई गई। मकसद क्या था कि हुज्जत दौरान इमाम ज़माना शहीद हो जाए, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुव्वत से इमाम को बाकी रखा और वो इमाम को उठा ले गया। अब क्यों ले गया? कि मैं उस वक़्त भेजूंगा जब मखलूक इसकी ज़रूरत महसूस करेगी। हाय, तवज्जो नहीं फरमाई कि जब इसकी ज़रूरत महसूस करेगी मैं इसे उस वक़्त भेजूंगा। और 2 इबादतें अल्लाह ने उसके साथ उठा ली। एक आपको नमाज दी है, नमाज जुमा की। जुमा वाले दिन जुमा पढ़ने की बड़ी बरकतें, लेकिन अल्लाह ने इमाम के साथ जुमा भी उठा लिया और ईदैन भी उठा लिया कि ये वो नमाजें हैं जो मासूम इमाम के साथ पढ़ी जाती थी। अल्लाह ने कहा कि ना मेरी हुज्जत की ज़रूरत है, ना तुम ये इबादत कर सकोगे। ज़रूरत थी कि हम जुमे वाले दिन ज़रूरत है इमाम पे इतना गिरिया करते कि अल्लाह को हम पे तरस आ जाता। तवज्जो है, अल्लाह को तरस आ जाता। अब अगर बंदे कहेगी कि जुमे की नमाज तो कुरान में लिखी है, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि जुमे वाले दिन नमाज नहीं पढ़नी। वो भी रसूल पाक से पूछा गया। मफातिहुल जनान आपके घरों में जाके खोल लेना, उसमें एक नमाज है, नमाज इराबी। बंदे नबी पाक के अहद में नबी पाक के पास आए कि या रसूल अल्लाह, हम फजर पढ़ के चलते हैं, आपके पीछे आके जुमा पढ़ते हैं, जुमा की नमाज मुकम्मल करके चलते हैं तो मगरिब पे घर जाते हैं, सारा दिन कमा कुछ नहीं सकते। आप मेहरबानी फरमाएं, किसी की ड्यूटी लगा दें कि वो हमारी बस्ती में आके नमाज जुमा पढ़ा दे। रसूल अल्लाह ने कहा नहीं, नमाज जुमा तो मैं ही पढ़ाऊंगा। क्या कहा? नमाज जुमा कौन पढ़ाएगा? मैं ही पढ़ाऊंगा, यानी जो हुज्जत इन प्रैक्टिस है वही पढ़ाएगी। तो कहा हम फिर क्या करें? कहा तुम अगर कारोबार का मसला है तो तुम नमाज फजर के बाद 8 रकत नाफिला नमाज पढ़ो, 2-2 करके नमाज फजर पढ़ो अपने घर में, और जब तक तुम्हें मासूम इमाम नहीं मिलता तुम 8 रकत नमाज पढ़ो। नमाज जुमा की मुतबादल नमाज दी गई है कि जब मासूम ना हो तो मासूम के इंतजार में वो नमाज पढ़ो और मुसल्ले में बैठ कर रोवो। हमें रोना इसलिए है कि मौला उसे भेज दे। क्यों? जब वो आएगा तभी हज अदा होगा, जब वो आएगा तभी चांद से ही तलू होगा। ये मुसलमानों में झगड़े नहीं होते। नबी पाक की हदीस है कि रमजान कभी 29 का नहीं आएगा और शाबान कभी 30 का नहीं आएगा, क्योंकि शहर कहा गया है। कुरान में आयत है कि हमने कुरान को शहर रमजान में नाजिल किया, और अरबी में शहर कहते ही उसे हैं जिसके दिन 30 हों। तो आपके सामने पाकिस्तान कितनी बारी 30 रोजे रखी देने, जे 3 साल 30 रोजे रख ली तो वक्त पै जाता कि लै हुण 29 तो छड़ना ही नहीं।
حالانکہ رسول کا فرمان ہے کہ رمضان کبھی ناقص ہوگا ہی نہیں، رمضان ہوگا ہی 30 کا، شعبان کامل نہیں ہوگا، شعبان ہوگا ہی 29 کا، لیکن ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں، ہم شعبان 30 کا کر لیتے ہیں، رمضان 29 کا کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا امام سے رابطہ نہیں۔ اگر ہمارا امام سے رابطہ ہو جائے، امام تیری میری نظروں سے غائب ہے موجود، کیوں کہ جس دن یہ زمین پہ نہ رہے اس دن قیامت آ جائے گی۔ حجت کے بغیر زمین رہتی نہیں، زمین کی حرکت رک جاتی ہے۔ اگر نہیں یقین تو زمین پہ 2 حجتیں تھیں، ایک کو محمد کہا جاتا تھا، ایک کو علی کہا جاتا تھا۔ معراج کروانے کے لیے اللہ نے محمد کو بلایا، معراج پہ میزبانی کے لیے بلایا علی کو۔ ساری دنیا نے لکھا ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آئے، توجہ ہی نہیں فرمائی آپ، حرکت رکی تھی نا، اسی لیے تو پانی چلتا رہا، نظام جامد ہو گیا تھا۔ کیوں؟ حجت زمین پہ نہیں، یعنی امام ہیں زمین پر، زمین کی حرکت بتا رہی ہے کہ وجود حجت زمین پہ ہے، لیکن پھر ہم اپنی کمزوری کا رونا روئیں کہ ہماری آنکھیں اتنی نیک نہیں۔ تو ہمیں اپنی آنکھوں کو نیک کرنا ہے، تو آنکھوں کے گناہ چھوڑو، آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ امام کی زیارت ہو جائے، زبان اس قابل ہو جائے کہ ہماری لبیک امام تک پہنچے۔ کھاؤ حلال، پیو حلال، لوگوں کی عزتوں کی عزت کرو، کسی کی عزت کی طرف نہ دیکھو۔ جو مولا کو مانتا ہے وہ کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا۔ ایک بار صلوات پڑھیے گا بابا جی۔ لو ایک تو والی گل میں سنانا تاکہ پھر رل کے سارا کام اگے چ لے کے جائیے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھا جائے۔ وہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے سچ کہا تھا، انہیں کہا گیا کہ آپ ذکر علی کے علاوہ اور کوئی گفتگو کرتے نہیں۔ اس نے کہا بھائی کیا کریں اور کچھ سنتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کی شان کی ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں جو رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی انتا صراط مستقیم۔ اب جتنے بزرگ بھائی میرے بیٹھے ہو میرے ساتھ سارے کہو یا علی انتا صراط مستقیم، یا علی انتا، سارے آنکھنا نظر اللہ نے حسن یا علی انتا، اے پچھلے بندے چپ ہو لے، یا علی انتا، بڑی مہربانی بزرگوں تواڈی خاص کر کے مہربانی، یا علی انتا صراط مستقیم، اے علی تو صراط مستقیم ہے۔ مولا علی کیا ہیں؟ صراط مستقیم۔ اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، نماز میں ہے کیا؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، یقین دہانی ہے، اس کی پہلے خوش آمد ہے کہ تو رحمان و رحیم ہے، مالک دین ہے، مالک یوم الدین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سب کچھ تو ہے۔ پھر کہتے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ کہتے ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، کچھ کہتے صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اب صراط مستقیم کے لیے نماز پڑھنی ہے، قائم رہنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے، ترجمہ جو بھی کرے، نماز کا مقصد ہے صراط مستقیم تک پہنچنا۔ ٹھیک ہے نا، یہی دعا ہے نا صراط مستقیم۔ اب یاد رکھو علی علی پہ نہ بحث کرو نہ کسی کو روکو۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک علی کا کیا مقام ہے؟ ساری دنیا سجدے کرے، اللہ نے بڑا نہیں ہونا کیونکہ وہ ہے ہی اکبر، ساری دنیا چھوڑ دے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اس نے یہ نماز میں سورہ الحمد اس لیے رکھی ہے کہ میرے بندے یاد رکھنا علی علی کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ میں اللہ چاہتا ہوں کہ جو میری توحید کو مانتا ہے، محمد کی رسالت کو مانتا ہے، 5 وقت باوضو ہو کر مصلی پہ آ کے مجھ سے کچھ اور نہ مانگا کرے، صرف علی مانگا کرے۔ صرف علی مانگنا، مقصد ہی نماز یہ ہے۔ اب دیکھو جس کے مانگنے کے لیے نماز قائم ہوئی ہو اس کے ذکر سے باطل ہو جائے گی۔ رب مصطفیٰ کی قسم ہے، دین علی ہے، ایمان علی ہے،
اگر علی نہ مانو نہ دین ملتا ہے نہ ایمان ملتا ہے۔ اسلام کی تبلیغ کیسے ہوئی؟ اسلام کیسے مکمل ہوا؟ یہ 22 سال 6 ماہ 23 دن ہے رسول اللہ کے، یہ پورا عرصہ ہے۔ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، میں نے کالج کے نصاب میں بھی یہی پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ 22 سال 6 ماہ 23 دن تک رسول اللہ نے تبلیغ کی توجہ میرے جان رکھیے گا۔ پہلی دعوت، پہلا جلسہ دعوت ذوالشیرہ کہلاتا ہے، وہ بھی قرآن کے سینے میں محفوظ ہے۔ آخری دعوت تکمیل کا جلسہ غدیر خم کہلاتا ہے، وہ بھی قرآن کے سینے میں محفوظ ہے۔ پہلے جلسے کو اشیر کہا جاتا ہے، آخری جلسے کو غدیر کہا جاتا ہے، یعنی اشیر سے لے کے غدیر تک کے سفر کو اسلام کہا جاتا ہے۔ رب مصطفیٰ کی قسم ہے، اشیر میں بھی علی منوایا گیا، غدیر میں بھی علی منوایا گیا۔ توجہ ہے صاحبان، علی منوا کے شروع ہوا، علی منوا کے کامل ہوا۔ دیکھیے مولا علی کی اپنی حدیث ہے کہ میں نے ہر نبی کی چھپ کے مدد کی، رسول اکرم کی ظاہر ہو کے مدد کی، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے۔ اللہ نے بندوبست علی کے لیے کیے سارا۔ یہ کعبہ بنا کس نے بنایا تھا؟ تھوڑا جا بولو یار جی۔ ابراہیم نے، اللہ تعالیٰ سلامت رہے۔ کس نے بنایا؟ ابراہیم۔ جب ابراہیم نے بنایا تو پوچھا گیا کہ یہ کیوں بنایا ہے، تو اس نے جو کہا وہ قرآن میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے کہا 3 کام ہوں گے، اس کا طواف ہوگا، اس میں اعتکاف بیٹھا جائے گا، اسے سجدہ کیا جائے گا۔ بنایا تو ابراہیم نے تھا، سجدہ کب ہوا؟ اے گلاں تو ساری یاد نہیں یار، ٹھیک ہے نا جی۔ ابراہیم نے بنایا، سجدہ نہیں ہوا، نبی آتے گئے، سجدہ نہیں ہوا۔ قبلہ اول کو مولا آپ کو سلامت رکھے، پہلے علی اترے 13 رجب کو، پھر اللہ نے محمد عربی کو کہا کہ اب تو رخ پھیر لے قبلے کی طرف۔ اسی لیے رسول پاک کو اور مولا علی کو مصلی علی قبلتین کہا جاتا ہے کہ دونوں قبلوں کی جانب منہ کر کے نماز کرنے والے، پڑھنے والے۔ اب کعبہ بنایا ابراہیم نے، انتظار کتنا لمبا ہے کہ وہ ابراہیم کا دور گیا، وہ علی کی ماں کعبے آئی، وہ اللہ نے 13 رجب کو علی بھیجا، پھر کعبے کو سجدہ ہوا۔ اب سروں پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کرو، جب علی کے بغیر کعبہ لائے کہ سجدہ نہیں، نام علی کے بغیر عبادت کیسے؟ کعبہ بھی علی ظاہر کرنے کے لیے بنا، اگر علی نے نہ ہوتا کعبہ بنتا ہی نہیں۔ اور یہ کعبے کی زمین ابراہیم کے بعد سے معزز نہیں، بہت پہلے سے معزز ہے۔ کب سے زمین بنی، رک نہیں رہی تھی، اللہ نے فرشتوں کا اس پہ عین درمیان سے تھوڑی ابھارو اور اس پہ نام علی لکھو۔ فرشتوں نے نام علی لکھ کے کہا اللہ یہ نام علی جو لکھا گیا زمین پہ لوگ چلیں گے، فرمایا باقی پہ چلیں گے، اس پہ کعبہ بنا کے رکھ دو۔ توجہ ہے، کعبہ بنا علی کے لیے، نماز بنی علی کے لیے، اور حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ رب مصطفیٰ کی قسم ہے، محمد عربی کو حج بھی علی کے لیے کروایا گیا کہ حج پہ سارے لوگ اکٹھے کر۔ دیکھیے اب مجھے نہیں پتا مسلمان ترجمہ کیوں کرتے ہیں علم نشرہ لک صدرہ، کہ ہم لک صدرہ کا ہم نے تیرا سینہ کھول دیا، اور پتہ نہیں مولوی کہاں سے لے ہے کہ جی سینے کا آپریشن ہے۔ یہ واحد نزول وحی ہے جو طواف کعبہ کرتے ہوئے نازل ہوئی تھی۔ نبی پاک طواف کر رہے تھے کعبہ کا۔ میں جتنی جلدی کر رہا ہوں نا، آپ اتنا میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ میں چاہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ ملیں تاکہ کسی منزل تک جایا جا سکے۔ میں نے پہلے بتایا کہ کعبہ علی کے لیے بنا، دین علی کے لیے بنا، نماز علی کے لیے بنی۔ نبی نے حج کیا، حج کرتے ہوئے نبی سوچ رہے تھے کہ بارے جا تو نے خود وحی کی تھی، میں نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنا وصی برحق علی کو بناؤں گا۔ ابھی تک میں نے علی کا امت کو تعارف نہیں کروایا۔
अल्लाह ने हज पढ़ते नबी पे वही की, अलम नशरा लका सदरा का, हमने तेरा सीना खोल दिया है, तेरी पुश्त का वजन उतार लिया है, तू ये इबादत मुकम्मल कर, जब यहाँ से फारिग हो जाए फाइजा फरगता फनसब, तो अली को नसब कर देना। याद रखिएगा, मुझे समझ नहीं आएगी कि बंदों की नमाजें अली के जिक्र से कैसे हिल जाती हैं। अली इतनी अजीम हस्ती है कि मोहम्मद तवाफ कर रहा हो, अल्लाह वही करके कहता है अली को नसब कर देना। एक बारी सलवात पढ़ा जब आवाज़ें बोलो। सारे सलवात पढ़ो जाओ। अली कितना अजीम है। ये खैबर, ये खंदक, ये ओहद, ये बदर, ये जंगें जरूरी क्यों थी? अल्लाह कादिर मुतलक है, वो बंदे मार सकता है। इजराइल बनाया, करोड़ों बंदे मर सकते हैं, लेकिन उसने अली दिखाने के लिए इजराइल का इस्तेमाल नहीं किया। तवज्जो मेरी जान रखिएगा, अली कितना अली है, कैसा अली है। काबा अली के लिए, नमाज अली के लिए, हज अली के लिए। रह गई अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा अल्लाह के पास नहीं है, अल्लाह की रजा भी अली के पास है। अगर अल्लाह राजी करना है ना, तो अल्लाह डायरेक्ट राजी नहीं होगा, वो भी शब हिजरत के बाद अली राजी करना पड़ेगा। कैसे कि नबी को हिजरत पे ये बंदोबस्ती किया गया है। क्यों किया गया? अब हो सकता है ये बात जहां मैंने पहले भी की हो मेरे जहन में आ गई, क्योंकि अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में इरशाद फरमाया, अल्लाह वो है जिसे ना नींद आती है ना ऊंग आती है। अली अलैहिस्सलाम ने भी कहा, ए रात गवाह रहना, तूने कभी मुझे सोते नहीं पाया। ए तारो गवाह रहना, तुमने कभी मुझे सोते नहीं पाया। ए चांद गवाह रहना, ए आसमान गवाह रहना। अल्लाह ने मोहम्मद अरबी पे वही की कि मेरा हबीब आसमानों में, मैं कह रहा हूं कि मैं कभी नहीं सोता, ना मुझे ऊंग आती है। जमीन पे अली कह रहा है, अगर मैं भी ना सोऊं, अली भी ना सोए, फिर मैं ला शरीक नहीं बचता। कहा मेरा अल्लाह तू भी सच्चा है, बात अली की भी सच्ची है, मैंने अली को कभी सोते देखा नहीं। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब ये तेरी खातिर सो जाएगा। कहा कैसे? कहा तू ऐलान कर कि तेरी जान को खतरा है, तुझे हिजरत करनी है, तेरे बिस्तर पे सो के मेरी जान बचती है, ये सो जाएगा। नबी ने कहा ठीक है। नबी ने ऐलान किया कि मैंने आज रात को चले जाना है, क्योंकि मुझे मुशरिकों ने कत्ल करना है। अल्लाह ने अमर दिया है कि मैं ये मक्का छोड़ दूं। अच्छा छोड़ दे। तो उम्मत ने कहा बिस्तर का, बिस्तर पे कोई सोए। अब कोई नहीं उठा। अली ने कहा मैं सोता हूं। नबी पाक ने कहा या अली, मैंने तुम्हें भलेखे में नहीं रखना, धोखे में नहीं रखना। 70 तलवारें जिस्म पर पड़ेंगी, हो सकता है 70 की 70 तलवारें जो टुकड़ों में तकसीम कर दें। मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह, आप हिजरत कर जाएं, मैं बिस्तर पे सो जाऊं, 70 तलवारें चल जाएं, मेरे टुकड़े हो जाएं। या रसूल अल्लाह आप बचते हैं? आप बचते हो? कहा हाँ मैं बचता हूँ। कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के जाएं, मैं जानूं तलवारें जाने। तवज्जो है, अली सोए, तवज्जो, किसी कमी का घर नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का घर है, सरदार हाशम का घर है। जुर्रत नहीं कि कोई दीवार के अंदर आए। मुझे ये बताओ, अब मैं अपने अकीदे से पढ़ने लगा हूं, रब्बे मुस्तफ़ा के समय कोई और सो ही नहीं सकता था, नहीं सो सकता था। अली ने सोना था तो मोहम्मद ने बचना था। क्यों? उसकी वजह यह है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि मैं अपने कपड़े सी रही होती थी। देखो मैं कितनी रायत की थी, कपड़े केड़े बनाए। मैं अपने कपड़े सी रही होती थी, मेरी सुई गिर जाती, सूरज की रोशनी में नजर नहीं आती थी। रात को रसूलुल्लाह हुजरे में आते, जिसमें अत्थर से इतना नूर जाहिर होता, जागी नजर अल्लाह ने आज़ हुसैन, नूर जाहिर होता, वो सुई जो धूप में नजर नहीं आती थी, नूरे मुस्तफ़ा में नजर आ जाती। यानी मुशरिकों के पास निशानी ये थी कि अगर रसूल हुजरे में होंगे तो हुजरा मुनव्वर होगा। कोई औखी गाल नहीं, थोड़ा जा बोलो। हुजरे में नूर होगा, हुजरा मुनव्वर होगा, हुजरा रोशन होगा, तो लोगों को पता होगा कि रसूल है। अब अगर कोई ऐसा सोए कि हुजरे में अंधेरा हो जाए तो पता चल जाना कि हुजरे में कोई नहीं। अब बाहर कैसे खड़े रहेंगे कि उन्हें यह पता चले कि
کے حجرے میں نور ہے تاکہ وہ سمجھتے رہے کہ محمد بستر پہ ہے اور محمد سفر کر کے رسول عربی سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ محمد عربی نے کیوں کہا تھا انا و علی من نور واحد، کہ میرا اور علی کا نور ایک ہے. شب ہجرت علی کے علاوہ کوئی اور سو ہی نہیں سکتا تھا، کوئی اور سوتا تو اندھیرا ہو جانا تھا، اسے ہی سلایا جانا تھا کہ محمد چلا بھی جائے کمرے میں نور باقی رہ جائے. توجہ ہے؟ اچھا ہوں تسی پرے پنچایت دے لوگ ہو، اپنے ایمان نہ دسو تو نعرہ صحیح ماریا نہ انج نعرے مار دو مجلس چ. اللہ دیو بندیو سلوات تے نعرے صحیح کر لو، آزاداری سستی ہو جائے. اے ذاکر نہ ذکر دے پیسے نہیں لندے، نہ کوئی ذکر دی قیمت ہے. ذاکر تواڈے اثر دے پیسے وچدا ہے. جے تسی سارے بندے سارے ذاکراں نوں سنو، جیڑی امام بارگاہ چ سارے بندے ساراں نوں سنتے ہیں تے سارے سستے ہیں. کدی باوے 100 دیتی کسی نے؟ کیوں؟ اتنے سارا مجمع ایکو جے رہندا، سویر تو لے کے شام تک مجمع ایکو جے. جتھے جتھے بھی اچھا عمرے نیاز لیندے نا باویاں تو نہیں لیندے. کیوں؟ منن والے نوں پتہ ہے بھی جڑا مجلس ٹوٹیا شاہراں چھڑکنا ہے. ذاکراں نوں بھی پتہ ہے اے فیس ہے تواڈے بیان تے بولن دی. جہے اگے سارے بہ کے رج کے بول دے وہ بہتے پیسے مانگدا. جے میرے ورگے غریب اگے نہیں بول دو مانگدا ہی نہیں. تے جے تسی سارے اگے سلوات نعرہ ایکو جا پڑھو تے نیازاں مک جان. ازما کے ویکھ لو، 1 سال کرو انج. کوئی 100 بندہ کوئی ایسے ترڈا مان لو کہ جی سارے آگے بہنا نہیں منگن گے نیاز. اے نیاز ذکر دی قیمت کون لا سکتا ہے؟ یہ تو قرآن ہے. قرآن تو اللہ نے کہا ہے کہ قرآن بیچنے منع ہے. ان کے ذکر کی کوئی قیمت نہیں لیتا، آپ کے تاثرات کی، آپ کے ریئیکشن کی قیمت ہے. اگر آپ سارے ذاکرین کو امام کا ذاکر سمجھ کے سنیں اور پوری قوت سے سنیں، دل جمی سے سنیں، اس لیے سنیں کہ بی بی راضی ہو، پھر نیازیں خود بخود. پہلے ذاکر کتنے بڑے تھے، سینکڑوں میں بھی نیاز نہیں تھی، روپیوں میں نیاز تھی. کسی مولوی کے سر پہ کسی پرانے بانی سے پوچھو مولانا اسماعیل اشرے کی کتنے لیتے تھے؟ پورا پاکستان شیعہ کر گیا. 500 روپیہ نیاز بھی نہیں تھی اشرے کی، اب لاکھوں میں چلی گئی ہے. وجہ یہ اس وقت لوگ ذکر سنتے تھے، ذاکروں کو بھی دل میں بھی خوف تھا. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ہمیں سننے آتے ہیں. ایس بت نو توڑو خدا نہیں، شخصیت پرست نہ بڑھو، ذکر پرست بڑھو. میں نو مولا دی قسم ہے، میری تھی 94 سال عمر ہے، میں اور کنا جی لینا، میں نہ اپنی فکر ہی نہیں ہے، نہ میں کدی شروع سے طے کیتا سا. گل ہے کہ اے ذکر بڑا بڑا ہے، اے آزاداری بڑی بڑی ہے. اے تسی اس جگہ دا اندازہ لاؤ نا کہ میں اتنے جدو محرم پڑھیا، اے 12 دری سی کچی اٹاں دی بنی، آج یہ محل بن گیا. مالکاں دی قوت ہے نا، مالکاں نے ہمت دیتی ہے. اسی طرح جنہ مخلص ہو کے ذکر چ بہو گے، اے میں ہاتھ جوڑی کھلوتا ہوں، بانی بان ضرور بان، لیکن مجلس بندیاں تے رو پان لی نہ کرا، بطول نو راضی کران لے کرا. ایک مجلس زندگی میں کروا لے جس پہ زہرہ راضی ہو کے جائے، تیری ساری زندگی ٹھیک ہو جائے. ایک باری صلوات پڑھے جائے بابا زبان. بڑی مہربانی. علی دین ہے، علی ایمان ہے. اب ہر بندہ ڈاکہ ڈال رہا ہے علی پہ. پہلے خلافت کے نام پہ ڈاکہ ڈالا گیا. 18 ذی الحج 10 ہجری 1,40,000 صحابی نے حج پڑھ کے علی کی بیعت کی. 2 مہینے 10 دن بعد رسول نے دنیا چھوڑی. کتنے بندے بیعت پہ قائم رہ گئے؟ پہلا ڈاکہ پڑا ہے خلافت کے نام پہ کہ نبوت اور ولایت ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہوگی. وہ چونکہ نبی کا گھر ہے لہذا انہیں ضرورت نہیں، مسلمان اپنا خلیفہ خود چنیں گے. یہ بھی علی پہ ڈاکہ تھا. ہر امام کو شہید کیا گیا ہے علی چھپانے کے لیے. امام باقر کی حدیث ہے کہ کربلا کی یاد مناتے رہنا
کہیں لوگ غدیر کی طرح کربلا بھی نہ بھول جائیں۔ اب میں قرآن کے سینے سے ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جتنے شیعہ بیٹھے ہو، یہ میں پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جسے برا لگے مجھے معاف کرنا، میں بعد میں بیٹھا ہوں، میرے سے بات کر لینا، میری بات پوری غور سے سننا۔ آپ کے اصول دین کتنے ہیں؟ بولو نا تو تھوڑے تھوڑے اصول دین کتنے ہیں؟ سارے بولے نظر اللہ کتنے؟ کوئی بندہ گنے گا؟ توحید، عدل، نبوت، امامت۔ یہ میں تمہیں تا آخنا پیا، پھر ساڈے لیے لوگ آتے ہیں جی پچھوں تقریر آئی سی، میں آنا تاکہ تسی میرے نال ہو، میں گواہی دے سکا کہ پائی میں اپنے کو کوئی گل نہیں۔ اصول دین کنے نے؟ 5۔ فروع دین 10۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ ایک کتوں پڑھے نے؟ نماز دی کتاب چ۔ نماز دی کتاب کتوں لکھی گئی؟ فقہ دی کتاب چ۔ ٹھیک ہو۔ رسول اللہ دی ایک حدیث ہے جڑی وصیت نما حدیث ہے، وہ تھوڑا جا میرا ساتھ دے آ جائے۔ نبی پاک کی فرمایا سی میں تواڈے چ کنیاں چیزاں چھڑ چلنا؟ سارے بولو یا جڑے شیعہ ہو، کنیاں چھڑ چلے؟ کیڑی کیڑی؟ جی بڑی مہربانی۔ قرآن اور اصول دین کنے نے؟ تے اورج قرآن و اہل بیت ہے۔ فروع دین 10 اورج ہے۔ قرآن کی کہنا ہے؟ دین کرے تو لینا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو میرا محمد دے لے لو، جس سے روکے باز آ جاؤ۔ اب رسول نے کہا قرآن و اہل بیت، یہ جس بندے نے قرآن و اہل بیت چھوڑ کے 15 چیزوں میں آپ کو تقسیم کیا ہے، کبھی آپ نے غور کیا یہ کون ہے؟ امام کتنے آپ کے؟ سارے بولو یار۔ اللہ نے بنایا نا، رسول نے غدیر پہ جو بیعت لی ہے نا، صرف علی پاک کی نہیں لی تھی، علی سے لے کے امام زمانہ تک کی بیعت لی۔ نبی نے ایک ایک کا نام لے کے بیعت لی کہ میرے بعد جو 12 ہے، امام ہے 12، بنا ہے اللہ نے۔ کیسے بنائے؟ نبیوں سے بڑے امام ہیں۔ اگر کوئی بولے تو قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم نبی پہلے بنا، امام بعد میں بنا۔ کہا تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں، ابراہیم انسانوں کا امام ہے، یہ 12 عالمین کے امام ہیں، جہاں جہاں اللہ کی کائنات ہے وہاں وہاں تک یہ امام ہیں۔ فقہ کون لکھتا ہے؟ فقیہ۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ ملا۔ اگر منصوص بن اللہ امام نے فقہ لکھنی ہوتی تو پہلی فقہ علی لکھتے۔ مولا علی فقہ لکھی ہے، مولا حسن نے لکھی ہے، مولا حسین لکھی، مولا سجاد لکھی، مولا باقر لکھی، مولا صادق بھی نہیں لکھی۔ رب مصطفیٰ کی قسم ہے، 3 بیٹے، چوتھا میں ساری زندگی ملا کی غلامی کروں گا، مجھے 10 صفحوں کی کتاب دکھائے جو مولا نے خود لکھی ہو۔ او عقل کے اندر فقیہ تو وہ بنتے ہیں جو ان کی حدیثیں یاد کر لے۔ توجہ ہی نہیں آپ دے رہے۔ فقیہ تو وہ بنے گا جو ان کی 40 حدیثیں یاد کر لیں، اس کا شمار فقیوں میں ہوگا۔ فقہ فقیہ لکھتا ہے، یہ تو شریعت کے وارث ہیں، یہ تو محمد کے وارث ہیں، انہوں نے تو محمد کا رب مصطفیٰ کی قسم ہے نئی فقہ لکھی امام صادق نے۔ یہ قرآن و اہل بیت سے دور کیا گیا ہے کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو مانا جائے گا پھر وہی دین مانا جائے گا جو غدیر پہ مکمل۔ توجہ ہی نہیں فرمائی۔ جو غدیر پہ مکمل ہوا اس کی رسول نے وصیت کی ہے کہ نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہل بیت کو چھوڑنا، یعنی قرآن کی ہر آیت پہ عمل کرنا ہے، اہل بیت کے ہر امر پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن اور اہل بیت پہ عمل کر کے بخشا جائے گا۔ فقہ تو مولویوں نے لکھی تھی۔ اب پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ لکھی کیوں گئی؟ اس لیے کہ غیبت امام زمانہ کے بعد بھائیوں نے فقہ لکھنی شروع کی۔ پہلی لکھی نعمان ابن ثابت نے، دوسری لکھی مالک نے، تیسری لکھی شافعی نے، چوتھی لکھی حنبل نے۔ وہ ملا فقہ لکھ کے اپنے اپنے مسلک کے حاکم بن گئے۔ آپ کے مولوی نے بھی سوچا کہ میں حکومت کیسے لوں گا، اس نے بھی فقہ لکھی، لیکن اسے پتہ چل گیا یہ تو 12 کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ علی کی بیعت توڑ کے خلافت میں گئے، خلافت ختم ہوئی تو فقاہت میں آئے۔ ادھر کیا ہوا کہ بیعت امام زمانہ تو توڑ نہیں سکتے تھے، انہوں نے امامت کے بعد فقاہت قائم کی، اور فقاہت کے زور پہ
नियाबत मासूम का ऐलान किया गया। ये मैं हाथ जोड़े खड़ा हूं, मेरी किसी पे तनकीद नहीं, मैंने अपनी कब्र के लिए गवाही तैयार करनी है कि खुतबा गदीर में रसूल अल्लाह ने कहा था कि जो यहाँ मौजूद हो वो नहीं आए उन्हें बताना कि अली दीन है। रब्बे मुस्तफ़ा की कसम है, अगर गैर मासूम का नायब बन सकता तो मेरा वो रसूल जो 12 की बैत ले रहा था वो उसी खुतबे में कहता कि मेरे बेटे मेहदी की रहबत तुल्हानी होगी और उस तुल्हानी रहबत में फुला 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 मेरे मेहदी का नायब होगा। ओ अकल के अंधो, अगर अपनी मर्जी से नियाबत दी जा सकती है तो तुमने अपनी मर्जी से नायब बनाया है। अरीजे किसके नाम पे डालते हो जी? हुसैन बिन रूह के नाम पे। तो अरीजे से हुसैन बिन रूह का नाम हटा के जिसे खुद नायब इमाम कहते उसका लिखो। नहीं लिख सकते तो पता चला, याद रखना, मौलवी जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो मौलवी रहेगा, नायब मासूम नहीं होगा। सलवात पढ़े आवाज़ बोला। ये गल बुरी लगी हुई तो मैं फिर माफ़ी मांगना। क्यों? मेरा मकसद किसी की जिद नहीं, हमारी बख्शिश है दीन पर। जो शरीयत मोहम्मद ने बताई वही अली ने बचाई, वही हुसैन ने बचाई। इज्तिहाद क्या है? गालिब ने कहा था कि ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन करे अली से लड़ाई, खता कहें इसको। इज्तिहाद में तो मासूम के कत्ल को गलती कह दिया जाता है, ये गलती नहीं होती। बस एक बात और करनी है, उसके बाद जिक्र मसाइब के दिन है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बहुत छोटा सा ज़ाकिर हूँ, आपने बड़ी तवज्जो से बात सुनी है। अब सवाल पैदा होगा कि दीन कैसे सीखा जाए, क्योंकि कल को कहेगा कि सारी बातें कर गया, दीन नहीं बताया। दीन मैं बता रहा हूँ। रसूल अल्लाह से पूछा गया कि मौला कोई दीन की असल है? सरकार ने कहा है। क्या? बिहार अनवार से लेके कुलैनी तक का जिम्मेदार हूं। रसूल ने फरमाया या अली अंता असलुद्दीन, ए अली तू ही असूल दीन है। तवज्जो तवज्जो, या अली अंता असलुद्दीन, अली तू असूल दीन है। दीन का एक असूल है, वो है अली। या फिर इमाम बाकर से पूछा गया मौला असूल दीन क्या है? फरमाया नहनु असलुद्दीन, हम ही असूल दीन हैं। यानी पहले अली से लेके आखिरी अली तक मानना, ये है असूल दीन। रह गई इबादत तो वो भी इमाम बाकर ने अता की। फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। तवज्जो मेरी जान रखिएगा, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और विलायत। और मौला ने खुद तशरीह की, नमाज मुसाफिर पे कसर है, रोज़ा मरीज पे कसर है, हज साहब इस्तिताअत पे है, ज़कात साहब निसाब पे है, और फरमाया विलायत हर किसी पे है, विलायत किसी को माफ़ नहीं। ये 5 दीन के सतून है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और विलायत। और असूल दीन है 12 आइम्मा को मानना। एक बारी सलवात उच्ची सारी पढ़ेगा। रह गई बात ये कि जी फ़िकी मसले कहाँ से देखे जाएं, तो किताब मार्केट में आई। अकबर कुरैशी साहब हैं, अल्लाह उनके इल्म में इजाफा फरमाए। उन्होंने मासूमीन की अहादीस से किताब लिखी है जिसका नाम है अहकामुद्दीन बाज़ुबान मासूमीन। आपको कोई मसला दरपेश हो, किताब बाजार में आ गई है छप के, अहकामुद्दीन बाज़ुबान इमाम मासूमीन। यानी कोई चीज़ उसमें अपनी तरफ से ऐड नहीं की गई, हर चीज़ के सवाल के आगे मासूम की हदीस है, क्योंकि हुक्म ही सिर्फ मासूम की हदीस बयान करने का। हमें फतवा देने का इख्तियार नहीं है। हमारे पास ये इख्तियार है कि जिसको जितना दीन आता है, अगर मुझे 10 हदीसें आती है मैं 10 सुनाऊं, भाई को 40 आती है 40 सुनाएं, आपको 70 आती है आप 70 सुनाएं। सुनानी मासूम की बात है। कुरान और अहले बैत पे अमल करना है, ये दीन कहलाता है। एक बारी मिलके दोवें हाथ चौक के नारा हैदरी हैदरी हैदरी। लो जी, मैं सरकारे सज्जाद दे नाज़ल होने की गल सुनानी है, जे सारे उच्ची सारी सलवात पढ़ो। इमाम सज्जाद अपने वक्त के अली। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है इमाम सज्जाद के नुज़ूल की। वैसे ही उतरे हैं अपनी माँ की गोद में, जैसे ज़हरा की गोद में हसन और हुसैन उतरे थे, जैसे फातिमा बिनते असद की गोद में अली उतरे थे। ये पैदा नहीं होते, ये नाज़िल होते। रब्बे मुस्तफ़ा के कसम इनकी माओं को भी नहीं पता होता कि बेटा आने वाला है। तवज्जो है, अल्लाह वक्त मुअय्यन पर वही करता है। जैसे नबी के दिल पे कुरान उतरता था, वैसे ही मासूम के यहाँ मासूम की आमद होती है। सरकारे सज्जाद है, इमाम हुसैन ने हाथों में लिया और
چہرہ دیکھتے دیکھتے مسجد میں توجہ میری جانب رکھیے گا خدا کے لیے ساری مجلس ایک طرف. یہ سرکار سجاد کی نزول پر سرکار سجاد کا پہلا جملہ سنیے گا. سرکار سجاد باپ کے ہاتھوں پہ تھے, مسجد میں آگے خضر نبی آئے ہوئے تھے. خضر نبی نے مولا حسین کو سلام کر کے کہا مولا آپ کا بچہ بڑا خوبصورت ہے. یہ جملہ کا خضر نبی نے یا سید سجاد کے لب ہلے؟ آواز یا حسین نے سنی یا خضر نے سنی؟ توجہ ہے, لب کس کے ہلے؟ حرکت کی جناب سجاد کے لبوں نے حرکت کی. جو آواز نکلی ہوئی مظلوم کربلا نے سنی اور خضر نے سنی. خضر سن کے خضر کا رنگ زرد ہوا. خضر جلدی جلدی مسجد سے نکلا. امام نے اپنے غلام کو کہا جاؤ جانے والے کو بلا کے لاؤ. واپس آیا خضر. سرکار نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا غلطی ہوگی. کہا کیوں, کیسی غلطی ہو گئی؟ کہا جیسے ہی میں نے آپ کے بیٹے کو آپ کے ہاتھوں پہ دیکھ کے کہا کہ مولا آپ کا بچہ بڑا خوبصورت ہے, آپ کے بیٹے کی آواز آئی خضر شرم نہیں آتی؟ 40 سال پانی پہ میرے پیچھے نماز پڑھتا رہا ہے, آج مجھے بچہ کہہ رہا ہے. توجہ ہے, یہ مولا سجاد کی اپنی حدیث ہے. مولا سجاد نے خضر کو کہا, اب بندے کہیں گے کہ ابھی آیا نماز پڑھا رہا ہے. بھائی یہ زمانے کی قید سے بہت پہلے کے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر کسی پہ ان کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ جتنی روحیں زمین پہ اتریں گی وہ عالم ذر میں ساری جنت میں مقیم رہی. 2500 سال تک پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک انہیں دین پڑھاتے رہے. کتنا سال پڑھایا ہے؟ 2500 سال, 2500 سال. ہر روح نے 2500 سال 14 کی زیارت کی ہے. توجہ ہے. میں تو انہوں اور سوکی یار گل سنا ہوا. اب بندہ چٹا انپاڑ ہوتا ہے, ٹرک دا انجن کھول لیندہ ہے. کھول لیندہ کہ نہیں کھولتا؟ ٹریکٹر سیدھا کرن دیا ہوندہ. کیوں؟ وہ تو کہنا میں نے قرآن سمجھ نہیں ہوندہ, عربی زبان تے نہیں چڑھ دی. اس سارے بندوبست اللہ پہلا کیتے ہیں. بھی اللہ آکھے گا تینوں انگریز دا بنایا انجن کھولنا ہوندہ سی, میری پیجی قرآن پڑھنا نہیں سی. توجہ ہے. عقل سلیم عطا کی ہے, نیکی کی ہدایت کی ہے. اسی لیے نبی پاک کو کہا ہے کہ آپ کو معلم بنا کے بھیجا گیا, کیونکہ ہر روح 2500 سال محمد عربی کو قریب سے دیکھتی رہی ہے. اسی لیے ہر کسی کے, کوئی بندہ اللہ کو نہیں کہہ سکے گا ہم تک پیغام نہیں پہنچا. پیغام ہر تک پہنچا ہے. اسی لیے مولوی نہیں کہتے جب بھی کوئی پوچھے کب کے مسلمان کو روزے میثاق کے روزے, تو یہ عالم ذر میں تھے. تو یہ سرکار خضر نے ایک دن اللہ کا باری لا, تو نے میری پانی پہ ڈیوٹی لگا دی ہے. اللہ میں نے باجماعت نماز کبھی نہیں پڑھنی. اللہ نے کہا تو نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی؟ کہا ہاں. کہا چل پھر پانی پہ میں تیرا امام بھیج. اللہ نے پتہ نہیں سرکار سجاد کے نزول سے کتنے سال پہلے سرکار سجاد کو پانی پہ جا خضر کو نماز پڑھا. توجہ نہیں فرمائی. تھوڑا جا بولو یار, میں دسنا پیا خضر نبی کو نماز پڑھائی سید سجاد نے دنیا میں آنے سے پہلے. تے ہون سر تے قرآن رکھ کے دس جیرا پوترا نبیاں نو نماز پڑھاؤں ہے وہ بدوہاں پیچھے پڑھ دا. توجہ ہے. اب خضر نے مانا کہ میں نے پڑھی ہے. امام سجاد علیہ السلام کی پرورش میں علی علیہ السلام خود شامل ہے. اندازہ لگا سجاد کتنا پیارا ہے. علی علیہ السلام پیار کرتے ہیں, حسن شہنشاہ پیار کرتے ہیں. سجاد پلتے رہے, بڑھتے رہے. ایک اور حدیث سناؤں سید سجاد کی, جے تھوڑا جا اچھی ساری سلوات پڑھو تھے. بڑی مہربانی مولا تو ان سلامت رکھے. توڑیاں نسلیں ذکر علی جاری و ساری رہے. توڑیاں نسلیں اتنی زیادہ امام زمانہ علیہ السلام دی خدمت کرن. مالک توڑیاں نسلوں نو اپنے ناصرین جو شمار فرما. یہ جڑے سید سرداران دا مشاہدی کاظمیہ دا جذبہ تبلیغ ہے نا, مالک چاہمرے نو سلامت رکھے. سادات دا ہر وڑا آباد ہے. سید سجاد نے بتایا ہے دنیا کو کہ خضر نبی کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں قید کیا گیا. توجہ ہے. بھئی ساری مجلس تساں اپنی مرضی نہ سنی, کوئی 2-4 گلہ میری مرضی نہ بھی سن لو. سارے بولو جنہاں سمجھ آئے. خضر نبی یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے. یونس قید ہوئے نا,
یہ بھی دنیا کو سید سجاد نے بتایا۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ یونس نبی کو قید کیوں کیا گیا؟ سرکار نے کہا یونس نبی نے دادا علی کی ولایت کے اقرار میں دیر کی تھی۔ کی کیتا سی؟ انکار نہیں کیتا ہے، دیر نال کیتا ہے۔ گل سمجھ آندی پئی انہاں نوں بھی دیر کی تھی۔ یہ بات سنی عبداللہ ابن عمر نے۔ عبداللہ ابن عمر خود آیا سلام کرنے، سلام کر کے کہتا مولا وہ ایک بات کرنی تھی۔ سرکار نے کہا کرو۔ وہ مولا پتہ چلا ہے آپ کہتے یونس نبی جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے وہ مولا علی کی وجہ سے؟ کہا ہاں۔ کہا مولا وہ یونس کا دور ہے اور یہ آپ آئیں، آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ سرکار نے کہا میں بتاؤں یا وہ مچھلی بتائے جس کے پیٹ میں وہ قید تھا؟ بولو یار جنہوں سمجھ آئی تھوڑا جاتے بولو۔ میں بتاؤں یا وہ مچھلی بتائے؟ حیران ہو کہتے مولا آپ اس مچھلی کو جانتے ہو؟ سرکار نے کہا جسے ہم نہیں جانتے وہ ہوتا ہی نہیں۔ ہائے ہائے، جسے ہم نہیں نہ جانتے وہ نہیں ہوتا۔ کہتا ہے مولا کتنی دور جانا پڑے گا؟ سرکار نے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، سرکار نے کہا آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی۔ پہلا قدم بیت الشرف میں تھا، کہا قدم اٹھا، دوسرا قدم اٹھایا گیا تو کہاں تھے؟ ایک بہت بڑے دریا کے کنارے، پانی پانی۔ کہتا مولا کدھر آ گئے؟ فرمایا اس مچھلی کو جہاں اللہ نے رکھا ہوا۔ اچھا مولا، لو جی ان سمجھ آ جائے گی۔ میں 3 سال اتنے اشرا پڑھیا تے بڑے بڑے صاحبان عقیدہ ذاکر پڑھ کے جاندے رہنے بھی کنے بندے مالکان ماندے ہو تے کنے بندے مولوی دی گل تے لگے۔ یہ جو قرآن ہے اس میں آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے جسے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر جب معصومین سے پوچھا گیا کہ اللہ کی عبادت باقی چیزیں کیسے کرتے تو فرمایا جس کو جیسے بنایا ہے وہ ویسا رہے تو وہ عابد رہے گا، یعنی جسے اللہ نے حرکت کرتا بنایا ہے وہ حرکت کرتا رہے تو عبادت ہے، جسے ساکت بنایا ہے وہ ساکت رہے تو عبادت ہے۔ اچھا جیسے مرغی کا پاؤں پہ چلنا مرغی کی عبادت ہے کہ اللہ نے اسے امر کیا کہ ایسے چلو، چڑیا کا پھدکنا اس کی عبادت ہے کہ اللہ نے اسے کہا پھدک پھدک کے چلا کرو۔ اب یہ جو جانوروں کی بولیاں ہیں یہ اللہ نے عطا کی ہیں جو اپنی اپنی پورا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ یہ جو جانور اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں نا، مچھلی کی بولی اس کی عبادت ہے، توجہ ہے۔ مچھلی جو بولی بولتی ہے اس میں وہ جو بولے گی اپنی زبان میں وہ اللہ کی بیٹھ ٹھیک ٹھیک کوئی فضائل دی آخری گل ہے۔ مچھلی اپنی بولی بولے جو اللہ کا امر ہے تو وہ اس کی عبادت ہے، اگر وہ بولی نہ بولے تو عبادت ختم ہو جائے۔ اب دیکھنا اختیار امام سجاد نے پانی کی جانب رخ کیا اور کہا نون، مچھلی کا نام ہے نون۔ وہ آسمان قامت مچھلی پانی سے ظاہر ہوئی، اس نے مولا کو سلام کیا، مولا نے اسے سلام کا جواب اس کی آواز میں دیا، توجہ ہے۔ اس نے گفتگو کرنا شروع کی، مولا نے کہا سن، تیری زبان میں سمجھتا ہوں یہ نہیں سمجھتا، بے نیازی نہ کرو بے نیازی نہ کرو، تیری زبان میں سمجھتا ہوں یہ نہیں سمجھتا، انسانوں کی زبان میں بات کر، اللہ نے امر کیا دیا اپنی زبان میں بات کر، سجاد نے کیا کہا انسانوں کی زبان میں بات کر۔ مچھلی نے کس کی مانی؟ مچھلی نے یہ نہیں کہا کہ مولا پہلے اللہ سے اجازت لے پھر میں انسانوں کی زبان میں بولوں گی، مچھلی فوراً انسانوں کی زبان میں بولنا شروع کی۔ اور عقل کے اندر مولوی سے تو وہ مچھلی اچھی ہے جسے پتا ہے کہ امام کے سامنے بحث نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے، بیعت کرنی ہے۔ مچھلی بولی، جیو سلامت رہو، آپ کی نسل سلامت رہے۔ مچھلی نے بول کے کہا جی مولا، انسانی زبان میں پوچھا، مولا نے کہا تیرے پیٹ میں یونس قید کیا گیا تھا، پتہ ہے؟ کہا بالکل پتہ ہے۔ مولا نے کہا کیسے پتہ؟ کہا اللہ نے وحی کی، توجہ ہے،
کہا وحی کیوں کی؟ کہا میرے پاس ایک نبی نے آنا تھا، میرے پیٹ میں نبی نے رہنا تھا، اللہ نے وحی کی۔ توجہ ہے، یعنی جس کے پاس نبی رہے اس پہ اللہ وحی، تھوڑا جا جاگیں بے نیازی نہ کری، جس کے پاس نبی رہے اس پہ اللہ کیا کرتا ہے؟ سارے بولو کیا کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جس پہ نبی رہے۔ اور جیسے چھوٹا جا نبی رہے ہو رہے تھے وہی ہو جاندے تھے جیسے نبیاں دا نبی رہے، ہائے ہائے وہ ابو طالب پہ کتنی بار وحی آئی ہوگی۔ اب سرکار نے کہا، پھر مچھلی نے کہا جی کہ اللہ نے سارے نبی اکٹھے کیے۔ فضائل کا آخری جملہ ہے، سارے نبی اکٹھے کر کے اللہ نے کہا اقرار توحید کرو، ہر نبی نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر کہا اقرار رسالت کرو، ہر نبی نے پڑھا اشہد ان لا الہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پھر اللہ کی آواز ہے اقرار ولایت۔ یونس نبی نے سوچا اللہ کی توحید مان لی، محمد کی رسالت مانتی، ذرا چپ کر جانے۔ اتنی دیر میں یونس نبی کے کانوں پہ ابراہیم کی آواز پڑی اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ ادھر سے موسیٰ کی آواز، ادھر سے عیسیٰ کی آواز۔ یونس نے سوچا تو نبی ہے، یہ تو رسول بھی پڑھ رہے ہیں۔ یونس نے بھی جلدی جلدی پڑھا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ مچھلی کہتی ہے اللہ کی قسم ہے، اللہ نے کہا اگر یہ علی ولی اللہ نہ پڑھتا میں اسے نبی نہ بناتا، چونکہ اس نے پڑھ لیا تھا نبوت مل گئی۔ خود اللہ نے کہا اتر غسل کر کے دکھا، وہ پانی میں اترا، مجھے کہا اسے قید کر۔ جب میں مچھلی اسے اپنے پیٹ میں لے رہی تھی اس نے کہا بار الہ تیرے حکم سے اترا ہوں۔ اللہ نے کہا چھڑ گلا اے دس علی ولی اللہ پڑھن چ دیر کیوں کی تھی؟ ہائے علی ولی اللہ پڑھنے میں، سارے بولے آجے علی ولی اللہ پڑھنے میں، اچھا انہیں کہا جی معافی، تے معافی کی میں منگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، پاک اس کی ذات ہے، میں ظالمین میں سے ہو جاتا۔ ہوں پتہ چلیا جی زمین تے قبضہ کر کے بندہ ظالم نہیں بنتا۔ علی دا انکار بڑی علی کا انکار اقرار کر گیا۔ اور اب فیصلہ خود کرو، جو اللہ یونس نبی کی دیر برداشت نہیں کرتا مولوی دے فتوے کی میں برداشت کرے۔ کاش دنیا علی ولی اللہ پڑھ رہا تھا۔ آج ایک معصوم کی شہادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اس بی بی کی شہادت ہے جسے 3 معصوم بہن کہتے رہے، کئی معصوم ماں کہتے رہے۔ محمد نے بیٹی کہا، علی و بطول نے بہن کہا، حسنین نے ماں کہا، سجاد اور باقر نے دادی کہا۔ طبیعت ملا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ اماں فضا کنیز ہے، کنیز تھی تو بطول کی، جسے حسین ماں کہے میری کیا جرت ہے میں اسے سلام نہ کہا۔ آل محمد کے گھر کی خوراک انسان کو کتنا بلند کرتی ہے۔ ہائے ہائے، رسول اللہ نے کہا فضا کچھ مانگ، فضا کچھ مانگ۔ کہا یا رسول اللہ کیا مانگنا ہے؟ آپ بیٹی کہتے ہیں، علی بھائی کہتا ہے، زارا بہن کہتی ہے، حسنین ماں کہتے ہیں، میرا اتنا بڑا مقدر ہے۔ کہا نہیں میں بڑا خوش ہوں تجھ پہ، کچھ مانگ۔ آہستہ سے کہتی ہے پھر اگر دینا ہے نا تو میری زندگی اتنی بڑھا دے میں زینب کے ساتھ قید میں سفر کر سکتا۔ جملہ تو میں نے پڑھ دیا، آج کا دن ذاکری کا محتاج نہیں، کوشش کرو ایک ایک آنسو آ۔ رسول نے کہا فضا نہ تو ولی ہے، نہ تو نبی ہے، نہ امام ہے، تجھے کیسے پتہ ہے زینب قید ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی رات کو میری آنکھ کھلتی ہے نا تو ماں کی حویلی کے درمیان میں بیٹھ کے زینب و حسین زمین پہ لکیریں کھینچتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں یہ کربلا ہے، یہاں اکبر کو برچھی لگے گی، یہاں قاسم کے سر ٹوٹیں گے، یہاں اصغر کو پانی پلایا جائے گا، یہاں عباس کے بازو گرے گے، یہاں میں سجدہ کروں گا، یہاں میری گردن کٹے گی۔ رو کے کہتی یہ خیمے ہوں گے، یہاں آگ لگ جائے گی، یہاں تک میں آؤں گی، پھر قیدر کر لی جاؤں گی۔
یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں تیری زینب کا ساتھ تو کہتے ہیں۔ رسول نے کہا فضا جب تک تو چاہے گی تو زندہ رہے گی۔ کتنی وفادار تھی فضا، میں اولاد قربان کروں۔ سارے رشتے بستوں کے ہوتے ہیں، اجڑوں کا کوئی نہیں ہوتا، اجڑوں کا دنیا کا۔ فضا اتنی وفادار ہے، اس نے بطول کی ٹوٹی پسلیوں پہ زینب کے ساتھ مل کے پٹیاں کی۔ ماتم کرنا جنہیں سمجھ آ جائے، 5 یا 7 منٹ دیر نہیں ہو جائے گی، صرف میں نے بی بی فضا پڑھ بطول کے زخمی پہلو پہ پٹیاں باندھتی رہی۔ زینب بھی ماں کو رو رہی تھی، فضا بھی بہن کر رہی تھی۔ قبر بنائی ہے موسن کی، ہاتھوں سے گرا موسن، 2 مہینے 12 دن کا شہزادہ بطول کے ہاتھوں سے گر کے شہید ہوا ہے۔ قبر بنائی ہے سلمان اور فضا نے مل کے۔ موسن کی قبر بنائی ہے سیدہ 2 مہینے 12 دن کا شاجی۔ یہ سنی روایت ہے پیٹ والی، یہ پیٹوں میں آتا ہی نہیں۔ 2 مہینے 12 دن کا شہزادہ ماں کے ہاتھوں پہ تھا، جلتا ہوا دروازہ ماں پہ گرا ہے، ماں سے پہلے موسن کو لگا، موسن زمین پہ گرا، اس سے پہلے بطول اٹھاتی، آگ کی لکڑیاں موسن پہ گری۔ 2 بچے سادات کے ماں باپ کے ساتھ پامال ہوئے ہیں، یا مدینے میں موسن پامال ہوا یا کربلا میں اصغر پامال۔ قبر بنائی فضا اور سلمان نے مل کے، زینب کے ساتھ روتی رہی فضا۔ مسلمانوں نے ظلم بند نہیں کیا، محراب کوفہ رنگین ہوا، پٹیاں علی کے سر پہ زینب کرتی رہی، پٹی بنا کے دینے والی فضا تھی۔ علی شہید ہوئے، فضا علی کی بیٹیوں کو، زہرا کی بیٹیوں کو آسرا دیتی۔ حسن کے جنازے پہ تیر لگے، حسن کا جنازہ واپس آیا۔ شاہ جی آپ سید ہو، میں نے کبھی کسی کی خوش آمد نہیں کی، آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہتا ہوں۔ یہ سامنے امام زمانہ کی دعا ہے، یہ زیارت اللہ ہے، یہ بارگاہ مولا کا رب مصطفیٰ کی قسم شریعت مصطفیٰ نہ روکے، ہم مصائب کی روایتیں پڑھتے پڑھتے خودکشیاں کر لیں۔ اور مجھے بتاؤ مسلمانوں، کبھی غریب سے غریب جنازہ بھی واپس آیا ہے؟ اللہ نے بطول کو 2 بیٹے دیے، جنت ان کے نام کر دی، ایک کے جنازے پہ تیر مارے گئے، ایک تیروں پہ سجدہ کرتا رہا۔ آیا ہے نا واپس جنازہ، یوں شاہ جی یہ دایاں ہاتھ ڈالا ہے حسین کے گلے میں، ثانیہ زہرا نے بیٹھی ہے، حسن کے جنازے سے تیر نکال اور رو رو کے کہہ رہی تھی ہائے او میرا حسین غریب، ہائے او میرا حسین غریب۔ بی بی فضا آگے بڑھی، کہ ثانیہ زہرا حسن کے جنازے پہ حسین کے بین کیوں کرتی ہے؟ کہ اماں میری ماں کہتی تھی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ کہا زہرا کہتی تھی کہ اماں جب امیر کا یہ حشر ہے، اللہ جانے غریب کے ساتھ کیا ہوگا۔ حسن کے جنازے سے تیر نکالے، فضا ساتھ ہے، مدینہ چھوڑا فضا ساتھ، کربلا چھوڑا فضا ساتھ، کربلا پہنچی فضا ساتھ، قیدن ہوئی فضا ساتھ۔ جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے، کوشش کر رہا ہے، ایک آنسو آ جائے، ایک ہاتھ سینے پہ مارنا، اگلا جانے اگلا سال کس کے مقدر میں ہے۔ عزیزانو میں دعا کرتا ہوں تمہارے گھروں میں بیماری نہ آئے، تمہاری بہنوں بیٹیوں کے پردے محفوظ رہے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کسی کو جھاگنا پڑ جائے، دوسرا دن برداشت نہیں ہوتا۔ جملہ میرا نہیں، جملہ امام سجاد کا ہے۔ امام سجاد فرماتے 2 مہینے 4 دن ہو گئے تھے، نہ میری پھوپھی سوئی تھی نہ میری ماں سوئی تھی کہ ہم شام کے بازار میں پہنچے، پہلا قدم رکھا ہے بازار میں، یہاں آواز آئی پتھر مارو، باغی آ گئے، پتھروں کی بارش تھی۔ عزادارو 15 اذانیں سنی ہیں، 15 اذانیں علی کی بیٹیوں نے۔ 15 اذانیں کتنے دن میں ہوتی ہیں؟ 3 دن میں۔ چوتھا دن چڑھا، صبح کی اذان ہوئی، چوتھے دن دوپہر کو 17ویں اذان ہوئی، اجازت ملی، یہ 3.5 دن
ایک جگہ قافلہ کھڑا رہا، ہر بی بی نے دایاں اٹھا کے بایاں رکھا، بایاں اٹھا کے دایاں رکھا۔ ایک بی بی ہے جس نے قدم نہیں بدلا، پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے فضا۔ بی بی نے کہا اماں تو نہیں تھکی؟ کہا تھک گئی ہوں۔ کہا قدم نہیں بدلتی؟ کہا زہرا کی بیٹی میں قدم نہیں اٹھاؤں گی، اللہ نہ کرے تیرے پاؤں پہ کسی کی نظر پڑے۔ فضا بازار میں ساتھ، فضا دربار میں ساتھ، بس عزادارو آخری سفر میں جس میں ثانیہ زہرا شہید ہوئی ہیں وہ نہیں پڑھنا، میرا منزل ہے صرف بی بی فضا کا ایک چھوٹا۔ ثانیہ زہرا کو دفن کیا، سجاد نے کہا اماں چلیں؟ کہا کہاں سجاد؟ کہا اماں مدینہ۔ کہا کون سا مدینہ؟ کہا اماں وطن کا کون سا وطن؟ سجاد میرے وطن کا نام زینب، سجاد میں اس کی قبر کی مجاور بن کے رہوں گی۔ امام نے کہا ٹھیک۔ ثانیہ زہرا کی قبر پہ رہی، سجاد 40 سال خون روتا رہا، فضا 40 سال پانی پلاتی رہی، قرآن سے گفتگو کرتی۔ آ گیا وقت، ادھر زہر ملا، ادھر سید سجاد نے بلایا امام باقر کو۔ اللہ جانے جو سید بیٹھے ہو، جو ماں پہ بیٹھے، ہاتھ پیر نہ کرنا۔ کہا باقر؟ کہا جی بابا۔ کہا باقر جلدی کر۔ کہا بابا کہاں جانا ہے آپ کی حالت؟ کا مجھے چھوڑ، دادی فضا کا آخری وقت ہے، دادی زینب کے مزار میں بیٹھی ہے، قدموں پہ سر رکھ کے دی بی بی میرا آخری وقت ہے، اگر میں یہاں مر گئی پردیس میں کہیں گے آل محمد نے قدر نہیں کی، اندر سے آواز آئی گھبرا نہیں اماں، ابھی میرا لال آ جائے گا، ابھی یہ بات ہو رہی تھی۔ یا مولا باقر نے کہا دادی سلام، سر اٹھا کے دیکھا، داڑھی ایسے اتر رہی تھی جیسے سجاد کو اتری۔ کہا سجاد؟ سجاد؟ کہا نہیں دادی باقر ہوں۔ روکے کہا مجھے دادی نہیں سمجھا، تجھے بھیجا خود نہیں آیا۔ تڑپ کے کہا دادی بابا کو زہر مل گئی ہے، بابا خود آتا میری مجبوری ہے، میرے باپ کو زہر مل گئی۔ اپنی موت بھول کے کہتی ہے سجاد کو زہر مل گئی، باقر اب تو امام ہے۔ کہا